یعنی تعریف ہیں کہ ہم ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا ہمیں قاعدہ معلوم ہو جائے کہ کیسے بن رہا ہے، اور گردان ہے وہ گردان کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے، اور سب سے پہلی بات کہ ہمیں سیغوں کی پہچان ہو جائے کہ سیغہ ہے کیا چیز۔ تو یہ علم صرف کی جامع معنی تعریف ہے کہ علم صرف وہ علم ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ یہ سیغہ کیا ہے، فاعل، یفعل، فعل، سمجھ گئے؟ یہ آگے انشاءاللہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آ، یہ سیغہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس سیغے کی جو آگے گردانے ہیں، گردان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے، اور ایک لفظ سے دوسرے لفظ بنانے کا جو طریقہ ہے، قاعدہ ہے، وہ معلوم ہو جائے۔ تو آ، جب یہ ہمیں معلوم ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ صحیح ادا ہوں گے، اور عربی ہمیں صحیح آئے گی، یعنی اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ جیسے مثلا فعلتا، اب فعلتا، فعلتا، تا کے اوپر جو ہے زبر ہے، فتحہ ہے۔ اب اگر اس کو ہم زبر پڑھیں گے، فتحہ پڑھیں گے، تو اس کا معنی اور ہے، اور اگر اس کی تا کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے تو اس کا معنی اور ہو جائے گا۔ اب اس تا کے اوپر ہم ضمہ پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے، تو اس کا معنی اور ہو جائے گا۔ ان الفاظ کی تصحیح جو ہے ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ الفاظ صحیح طور پر کیسے ہم پڑھیں گے۔ تو اس لیے علم صرف کا فائدہ یہ ہے کہ ہم غلطیوں سے بچ جائیں، غلطیوں سے ہم بچ جائیں، اور صحیح الفاظ ہم ادا کرنے والے بنے، اور ہمیں سیغوں کی پہچان حاصل ہو جائیں، گردان کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے، اور سیغوں کی پہچان بھی معلوم ہو جائے، اور ایک سیغہ سے دوسرا سیغہ کیسے بنتا ہے اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے۔ اس لیے ساتھی ابھی پریشان نہ ہو کہ یہ ہمیں پتہ نہیں کیا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک کاپی رکھیں، اور اس کاپی میں پھر ہم جو ہے جو گردان آپ کو لکھوائیں گے وہ گردان آپ ضرور لکھیں اور اس کو یاد کریں۔ اس میں اس کتاب کے اندر، اس رسالے کے اندر بنیادی چیزیں کچھ ایسی ہے کہ جس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ تو اپنے الفاظ میں بے شک یاد کریں، جو کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں وہ اگر اس کو نہیں کر سکتے تو اپنے الفاظ میں اس کو کوشش کریں کہ اپنے الفاظ میں اس کو اچھی طرح اس کو یاد کریں۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پر علم صرف کے اندر اصطلاحات ہے۔ ساتھی مائک بند رکھے، اور آواز آ رہی ہے، شور آ رہا ہے، کوشش کرے سبق کے اندر دھیان توجہ سے بیٹھے، آپس میں باتیں نہ کرے۔ جی جی۔ تو علم صرف کی تعریف سمجھ میں آ گئی نا؟ علم صرف وہ علم ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، اور ایک سیغہ سے دوسرا سیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہیں گے کہ علم صرف ان اصول کے جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں جو تبدیلی کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ فاعل، فعل، یفعل، مفعول، یہ کیا ہے، اس کو پہچاننا، اور پھر ان کی جو آگے گردانے ہیں، گردان کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور ایک سیغہ سے دوسرا سیغہ کیسے بنا اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ ہم یہ معلوم کر کے پھر عربی عبارت کے اندر ہم غلطی نہ کریں۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پر اصطلاحات ہیں، اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو ہم یاد کریں۔ یہ جو اصطلاحات ہے پہلی صفحہ پر لکھی ہوئی اصطلاحات ہیں، کوشش کرے کہ یہ اصطلاحات ہر ساتھی یاد کرے، زبانی یاد کرے۔ جی، تو اس میں پہلا ضمہ ہے۔ ضمہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ سارے ساتھی بھائی مائک بند رکھیں۔ ثناء اللہ بھائی آپ کی مائک کھلی ہے، یہ بھائی جو ہے محمد مسعود الرحمان جی، ان کی مائک بھی کھلی ہے، کوشش کریں کہ مائک جو ہے وہ بند رکھیں، شور آ رہا۔ جی، تو اصطلاحات میں سے سب سے پہلے ضمہ ہے۔ یہ اصطلاحات اس لیے یہاں لکھی ہوئی کہ آگے آگے ہمیں پھر یعنی یہ حرف مفتوح ہے، یہ مضموم ہے، اس پر فتحہ ہے، اس پر ضمہ ہے، اس پر کسرہ ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، یہ تنوین ہے، یہ متحرک ہے، یہ چیزیں جو ہے صرف کے اندر آگے پھر آئے گی۔ اس وجہ سے یہ بنیادی اصطلاحات یہاں پر
लिखी हुई है कि हर तालिब इल्म, हर मुब्तदी इसको याद कर ले कि जम्मा किसे कहते हैं भाई। जम्मा पेश को कहते हैं। पेश आप समझते हैं कि पेश किसे कहते हैं, जो ऊपर यानी गोल सा निशान होता है और उसके ऊपर होता है तो उसको पेश कहते हैं। फतहा जबर को कहते हैं और कसरा जेर को कहते हैं। अब फतहा जबर। और कसरा इनकी निशान एक जैसे है, लेकिन जब हरफ हर्फ के ऊपर होगा तो फतहा होगा, और हर्फ के नीचे होगा तो जेर होगा। तो फतहा हम्म। जबर को कहते हैं और कसरा जेर को कहते देखो हैं। बिल्कुल। तनवीन दो जबर और दो जेर दो पेश को कहते हैं। दो जबर हो, दो जेर हो, दो पेश। मसलन क्या जईदुन, कहते हैं? जईदुन दो तनवीन। पेश, ये तनवीन ऊपर है। भी हुआ। जईदन हाँ। दो, दो जबर ये भी तनवीन है। जईदिन दो जेर ये भी तनवीन है। और इसी तरह फतहा यानी फ़अला। अब फा पर फतहा है, आइन पर फतहा है, लाम पर फतहा है। समझ गए। इसी तरह जम्मा फ़ुइला, फा पर जम्मा है, मीम के नीचे जो आइन के नीचे जो है कसरा है। तो ये चीजें समझने की है कि ये यानी इस्तिलाहात हैं कि हमें आगे काम आएगी। तो इसलिए जम्मा पेश को कहते हैं, फतहा जबर को कहते हैं, कसरा जेर को कहते हैं, हरकत इन तीनों को, यानी जो जबर और जेर और पेश है, इनको हरकत कहते हैं। हरकत ये जमा है। हरकत वाहिद और हरकत इसकी जमा है। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं जी? हरकत कहते हैं। और सुकून और जज्म हरकत न होने को कहते हैं। ये जहां पर सुकून होगा, जज्म होगा। सुकून और जज्म एक ही है। सुकून और जज्म, उस हरकत न हो तो उसको सुकून कहते हैं। जैसे मसलन कराची। अब कराची जो या है इस पर सुकून है, छे के नीचे जेर है, काफ के ऊपर फतहा है। तो हरकत जहां न हो तो उसको सुकून कहते हैं। और तशदीद एक हर्फ को दो बार, पहले हम्म। को सुकून और एक दूसरे को आपको हरकत के साथ पढ़ना। और पढ़ना हो। एक हर्फ को दो बार, यानी पहले को सुकून और दूसरे को हरकत के साथ पढ़ना। जैसे अज़्ज़ा। अब अज़्ज़ा। अब मुशद्दद हर्फ असल में दो हर्फ होते हैं। मुशद्दद हर्फ असल में दो हर्फ होते हैं कि पहले साकिन होते हैं और दूसरे में फिर हरकत आ जाती है। दोनों हर्फ मिलाकर ये एक हो जाता है, इसको तशदीद कहते हैं। ये जिस पर होगा उसको मुशद्दद कहेंगे। ये हर्फ मुशद्दद है, अज़्ज़ा। और मजमूम वो हर्फ है जिस पर पेश हो। मफ्तूह वो हर्फ है जिस पर जबर हो। और मकसूर जेर वाले हर्फ को कहते हैं। समझ गए। मसलन कराची, तो कराची में काफ जो है ये क्या है जी? मफ्तूह है। और अरा ये भी मफ्तूह है। और छे ये मकसूर है। समझ गए। और या ये साकिन है। तो जिस हर्फ पर